سوال پوچھا گیا کہ کیا عورتیں یوٹیوب چینل یا دوسرے سوشل میڈیا پر اپنی آواز کے ساتھ دین کے مسائل بتا سکتے ہیں حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ امام احمد رضا کی فتویٰ کے نزدیک بہت سی سیفی خواتین عالمہ یہ کام کر رہی ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ تصویر والی ویڈیو جو ان کی اپنی تصویر اس میں ہوتی ہے وہ کسی عالمہ فاضلہ، غیر عالمہ، غیر فاضلہ کسی کے لیے بھی یوٹیوب یا سوشل میڈیا یا آن لائن یا اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پر جو ان کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے اس کے لیے ان کو درس ممنوع ہے، وہ نہیں کریں گے۔ محض بولنے کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ عورت کی آواز بھی ستر ہے، تو آپ پورا امام احمد رضا کو پڑھیں، ایک جملہ نہ پڑھیں۔ میں بہت پڑھ چکا ہوں امام احمد رضا خان کو، تو آپ بھی پورا پڑھیں امام احمد رضا خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عورت کی محض آواز ستر ہے۔ آپ فرماتے ہیں عورت کی وہ آواز ستر ہے جس میں سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، مرد متوجہ ہوتے ہیں۔ مثلا غنا، وہ گنگناتی ہے، شعر پڑھتی ہے، آواز ترنم کے ساتھ کرتی ہے، ایک وہ۔ دوسرا ان کا وہ آواز ستر ہے جس میں سے مردوں کو اٹریکٹ لیتے ہیں، مثلا وہ ناز سے بولتی ہے، انداز سے بولتے ہیں، ہائے میں مر گئی، ہائے میں فلاں، جس سے مرد اٹریکٹ لیتے ہیں۔ تیسرا آپ نے فتوے میں، اپنے فتوے میں یہ کہا ہوا ہے کہ عورت اگر بولے تو وہ درست اور سخت لہجے سے بولے، اور حالانکہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دلیل عورت کی آواز پردہ یا ستر نہ ہونے کی یہ بھی دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسائل پوچھا کرتے تھے اور پردے کے پیچھے آپ ان کو جواب دیا کرتے تھے، تب وہ جواب دیا کرتے ہوتے تھے۔ تو محض آواز جو ہے وہ پردہ اور ستر تب ہے جب اس میں سے مرد اٹریکٹ ہو جائے۔ اچھا، بہت سارے ہمارے فقہا عورت کی نعت کو بھی منع کر رہے ہیں، نعت کو بھی منع کر رہے ہیں۔ اچھا، بہت سارے ہمارے فقہا جو ہے وہ عورتوں کی تلبیہ کو بھی منع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ دیکھیں گے حرم شریف میں آپ جائیں گے تو اونچی آواز میں لوگ تلبیہ پڑھتے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، لیکن عورت کے لیے ہمارے مسلک کے مطابق ان کی آواز کو نیچے خفض۔ آپ دیکھیں گے کہ نمازوں کے دوران خواتین کو جہری نمازوں سے منع کیا گیا ہے کہ وہ امامت نہ کریں۔ کسی بھی مسلک والے عورت کی امامت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، عورتوں کو ہی امامت کریں گے تو بڑی مشکل سے ان کو کچھ فقہاء نے اجازت دی ہے، وہ بھی کوئی محدود انداز میں اجازت دی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے پورے ماں سوائے ہماری چند جگہوں پر جنہوں نے جنازوں میں شرکت کی عورتوں نے اور سارا کچھ کیا، تو اس کے علاوہ یہ جو بھی عورت کی آواز کے بارے میں منع کیا گیا یہ اس وجہ سے کہ عورت کی آواز اگر نرم ہو تو وہ اٹریکٹ لے۔ ہمارے فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے در مختار اور فتاوی شامی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ عورت کی محض کلام ستر نہیں ہے، محض آواز پردہ نہیں ہے، بشرط کہ کوئی مرد اس سے اٹریکٹ نہ ہو، مرد اس سے کوئی لذت حاصل نہ کرے۔ اور انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ غنا یعنی گانا بجانا یا اسی طرح کوئی خوش الحانی والے الفاظ یا نرم لہجے پر گفتگو یا اپنی، دیکھیں ایک بات اور سن لیں، عورت کوئی نہ بولے لیکن انہوں نے لباس ایسا پہنا ہو نا، عبایا بھی پہنا ہو، بھلے عبایا پہنے، حجاب پہن لے، لیکن حجاب ایسا پہنا ہو نا جس میں سے وہ مردوں کو اٹریکٹ کر لے، مردوں کو اپنی طرف جذب کر لے، تو وہ لباس بھی ان کے لیے منع ہے۔ حالانکہ وہ لباس وہ پہنتی ہے حجاب کے لیے، پردے کے لیے، لیکن اگر اس میں سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں نا، خوشبو کیوں منع کی گئی ہے؟ حالانکہ خوشبو تو کوئی بولنے والی چیز بھی نہیں ہے، لیکن منع اسی لیے کی گئی ہے کہ جب عورت کی جسم کی خوشبو مرد تک پہنچ جاتی ہے تو مرد وہاں اس طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو محض کلام جو ہے وہ ستر پردہ نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی خوش الحانی نہ ہو، جب تک کہ وہ گانا بجانا نہ ہو، جب تک کہ اس میں غنا نہ ہو، یا پھر نعت کی صورت میں یا اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں بندے کو اپنی طرف، مرد کو اپنی طرف جاذب کر لے، حتیٰ
کہ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا ہوا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ آپ اپنی قول کو، اپنی باتوں کو، عورتوں کو اپنی باتوں کو ایسے نرم لہجے کے ساتھ مت بولا کریں، کیونکہ جو لوگ جن کی دلوں میں بیماریاں ہیں، مرض ہے، وہ پھر آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پھر وہ معاملہ بگڑتا جائے گا۔ تو محض اگر باپردہ ہیں اور تصویر نہیں ہے سامنے، وہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں اور صرف آواز ہے، اس آواز سے اگر مرد اٹریکٹ نہیں ہو رہا تو پھر آواز بذات خود پردہ نہیں ہے۔ اور اگر ان کی آواز سے مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا پھر وہ گانا گاتی ہے، یا پھر شعر ترنم کے ساتھ پڑھتی ہے، خوش الحانی کے ساتھ پڑھتی ہے، یا آواز ایسے نکالتی ہے، یا اپنی باڈی لینگویج سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔